فرعون خوب ایسا سسٹم جو غلام بنائے، جو قوموں کو پست کر دے، جو مردوں کو مار دے، عورتوں کو زندہ رکھے، بچوں کو بھی مار دے. خوب فرعونیت نظام ہے آپ کے سامنے. یمن کے بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین کے بچے مارے جا رہے ہیں. ظلم و فرعونیت. ظاہری دنیا جنت، شداد جنت. دنیا کیا دکھا رہی ہے آپ کو؟ لائف سٹائل، لگژری لائف، برانڈڈ زندگی. خوب یہ ساری کیا ہے دنیا جو آپ کو دکھاتی ہے؟ جو بھی کمرشل آپ کے آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ ایڈ تو ایسی ہوتے ہیں جیسے صرف ایک ہی طبقہ جو ہے وہ ساری تیل بھی وہی استعمال کر رہا ہے، صابن بھی وہی استعمال کر رہا ہے، باقی لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ایک لائف سٹائل. اور جو دنیا دکھا رہی ہے، ویسٹ آپ کو دکھا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ بہشت ہے، جنت ہے. آؤ یہاں پہ، آؤ یہاں پہ رہو. کیسی بہشت ہے؟ کھوکھلی، جہاں بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے، جہاں بیٹی آپ کی بیٹی آزاد ہے. کوئی رشتہ، کوئی محرم نہ محرم، یہ سب اترا ہوا ہے زمین کے اوپر، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور سب کا مقابلہ ایک ہی پلان سے ہے، ایک ہی اسٹریٹجی سے، اور وہ ہے ولی الزمان. بس پوری طاقت، اینیمی، اسلحہ، نالج، پاور، ڈیٹا، سب اس کے مقابلے میں. اور ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی ختم نہیں ہوتی نفرتیں ہماری. اللہ ایک، رسول ایک، چلو کہیں ایک پہلا ہے کہیں چوتھا، چلو ہے تو صحیح، مشترک تو ہے. مشترکات دیکھیں، کامن چیزیں دیکھیں. مولانا صاحب وہ وضو یوں کرتے ہیں، ہم لوگ وضو یوں کرتے ہیں. بھائی اللہ کی نماز پڑھ دو، کرنے دو. وضو تو ہو رہا ہے، وضو تو ہو رہا ہے، نماز تو اللہ ہی کو ہے نا، سجدہ تو خدا ہی کو ہے نا. ہر کسی کا اپنا فقہ ہے، ہر کوئی اپنے فقہ کو فالو کرتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کے لیے جمع ہو جس کے پاس آخری پلان ہے، اس کے لیے جمع ہو. تو دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے آپ کے اس پلان کو توڑنے کی، لیکن اللہ کے نظام کے آگے کوئی نہیں آ سکتا. لیکن وہاں ہمیں اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے. یہ جو ہم جمع ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر تو پرابلم نہیں ہے کہ کہیں وہ جب یہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا، ایگزیکیوشن جب ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی، ایگزیکیوشن ہوگی نا، پیپر پہ کام ہوا، کام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، رینڈرنگ ہو گئی، سورس کوڈنگ ہو گئی، ڈیٹا انٹری ہو گئی، سب ہو گئی. اب رن کی کمانڈ تو چلنی ہے ایک دن. جب وہ کمانڈ چلے گی، کہیں ایرر تو نہیں آ جائے گا میرے کمپیوٹر میں؟ اس آلودگی کو دور کرنا ہے. یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے. مولا کیا کہیں اس کو فاسق کہیں؟ کہا نہیں، اس کا عمل فاسق ہے مگر وہ ذات کے طور پر پاک ہے. پاک ہے وہ، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ہیرا کیچڑ میں گر جائے. کہا اس کا عمل اسے آلودہ کر دے گا لیکن اس کا عقیدہ اسے پاک کر سکتا ہے. اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، فوراً انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. عزیزان محترم، اللہ نے اس دنیا کے اندر ولیوں کو بھیجا. آیت اللہ حائری، عبد الکریم حائری جزدی، جنہوں نے حوزہ علمیہ بنایا، انہوں نے مشہور تھا، بہرحال انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نجف میں نئے نئے آئے تو چاہتا تھے کہ ہم بھی اولیاء خدا بنے، اللہ کے ولی بنے. خوب کہا میں نے بہت کوشش کی. میں نے پھر جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ 40 دن روزے رکھو، قرآن پڑھو اور حرم امام حسین میں جا کے رات کو 40ویں دن بیٹھ جاؤ، اور جب صبح دروازہ کھلے جو شخص اندر آئے گا وہی ولی ہے، اس سے پھر حاصل کرو. کہا میں نے پورا یہی کیا، روزے رکھے، قرآن پڑھا 40 دن. میں نے بڑی منت کر کے کہ مجھے اندر بیٹھنے تو رات کو خدام کو. صبح دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اندر آ رہا ہے. میں نے بولا کہ یہ ولی ہوں گے، اور وہ آیا اور اس نے مطلب ایسی بس زیارت کی اور باہر نماز بھی نہیں اور چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ اچانک سے مجھے عجیب سا ہوا کہ میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں. میں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ 40 دن عمل کیا. پھر میں اندر بیٹھا، پھر دباتا، پھر وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا شخص. کہا 3 دفعہ میں نے عمل کیا، تینوں دفعہ جب بھی دروازہ کھولا 40 دن بعد یہی بوڑھا شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر. بس پھر میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا کہ بات سنیں گے؟ کہا عبد الکریم، مجھے نہیں جانتے. میرا نام لیا، عبد الکریم
کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کیا چاہتے ہو؟ کہا چھوڑیں آپ یہ میں کیا چاہتا ہوں، میں نے اتنی زحمت کی، 3 دفعہ میں نے 40 دن کاٹے ہیں کہ میں کسی ولی کو پہچانوں اور آپ میرا ہاتھ پکڑے ہیں۔ کہا میرے شہر سے کربلا سے باہر لے گئے، حضرت حر کے مقام سے جہاں ان کا مقبرہ ہے اس سے آگے، اور ایک جگہ گھر دکھایا، کہا 2 دن بعد آ جانا۔ میں بڑا خوش، کہتے ہیں میں وہاں دوسرے دن میں نے کچھ پھل لیے، یہ لیے کہ اندر سے بڑا خوش کہ ایک ولی کے پاس جا رہا ہوں۔ جیسی قریب پہنچا دیکھا بہت رش ہے گھر کے دروازے کے باہر اور رونے کی آوازیں آ رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب میں گیا ان کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا 2 دن سے آئے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ عبد الکریم مجھ سے کیا چاہتا ہے، راز کھل جائے ولیوں کے، ولی دنیا میں نہیں رکتا۔ ہم نے کبھی زندگی میں کوشش کی کسی ولی کو ڈھونڈیں، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو ہمارے قلب کو پلٹ دے؟ ہماری لقاء اللہ کی چاہت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہماری زندگی میں تلاش ہے، جستجو ہے، ہماری روح بے چین ہے کہ اسے اصل کی طرف جانا ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ 24 گھنٹے میں کس چیز کی ہے؟ خوب آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ آپ کا ذہن 24 گھنٹے کیا چاہتا ہے، کیا سوچ ہے۔ خوب یہ تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا نا، کہ آپ کو دوسرا تو نہیں بتائے گا کہ آپ کی کیا چاہتا ہے، آپ خود جانتے ہیں آپ کا قلب کہاں کھنچتا ہے، کدھر کھنچ رہا ہے، کیا خواہشات ہیں آپ کی۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میرے قبضے میں جن آ جائے، جن آ جائے، خوب آ گیا، کیا لے کر آیا آپ کے لیے؟ یہی اندر کا سٹرکچر ہے، یہی بتائے گا، جیسی ڈھلے گا ویسی چاہتیں باہر آئیں گی، ویسی چاہت۔